ایک ایسی چھوٹی سی مخلوق جو انسان کے لیے بے پناہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ مخلوق نہ صرف ذراسی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کو قرآن میں امر کر دیا۔ قرآن میں ایک پوری سورت کا نام ہے النحل، جس کا مطلب ہے شہد کی مکھی۔ سوچئے دنیا کی اتنی بڑی مخلوقات میں سے اللہ نے اس چھوٹی سی مخلوق کو چنا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مکھی کے اندر کتنی گہری حکمت، کتنی بڑی نشانی اور انسانیت کے لیے کتنا فائدہ چھپا ہے۔ شہد کی مکھی صرف شہد ہی نہیں بناتی بلکہ انسان کے کھانے، دوائی اور پوری زندگی کے نظام میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی، پہاڑوں میں، درختوں میں اور ان چٹانوں میں گھر بناؤ جو لوگ بناتے ہیں، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس اور اپنے رب کے بنائے ہوئے ہموار راستوں پر چلتی رہے۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اس ایک آیت میں کئی معجزات ہیں، آئیے اسے آہستہ آہستہ کھولتے ہیں۔ فیمیل بی کو حکم کرنا، یہ سب سے پہلا اور سب سے گہرا پوائنٹ ہے۔ عربک گرامر بہت پریسائز ہے۔ اس آیت میں مکھی کو گھر بنانے اور پھلوں کا رس چوسنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ فیمیل جینڈر ہے، یعنی مادہ ہے۔ 1400 سال پہلے کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ چھتے کا سارا کام، جیسے گھر بنانا، رس لانا، شہد بنانا، چھتے کی حفاظت کرنا، یہ سب فیمیل ورکر بیز کرتی ہیں، اور میل بیز کا کام صرف نسل بڑھانا ہوتا ہے۔ شیکسپیئر جیسے رائٹر نے صدیوں پہلے اپنی ایک کہانی میں شہد کی مکھیوں کو سولجر اور ان کے لیڈر کو کنگ کہا تھا، یعنی ان کے لیڈر کو میل کہا تھا۔ لیکن قرآن کا اتنی وضاحت سے فیمیل بی کو مخاطب کرنا ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسا معجزہ ہے جسے انسان نے ماڈرن بایولوجی کے ذریعے حال ہی میں جانا ہے۔ مکھی کا راستہ، قرآن کہتا ہے اپنے رب کے ہموار راستوں پر چلتی رہو۔ یہ ایک عجیب بات ہے، مکھیوں کے راستے ہمیں تو بے ترتیب لگتے ہیں، لیکن 1973 میں سائنٹسٹ کارل وان فرش کو ویگل ڈانس ڈسکور کرنے پر نوبل پرائز ملا تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ جب ایک مکھی کو کھانے کا کوئی سورس ملتا ہے، کھانے کا کوئی ذریعہ ملتا ہے، تو وہ چھتے میں واپس آ کر ایک خاص قسم کا ڈانس کرتی ہے۔ اس ڈانس کے ذریعے وہ باقی مکھیوں کو بالکل صحیح بتاتی ہے کہ کھانا کہاں ہے، کتنی دور ہے اور سورج کے اینگل سے کس طرف ہے۔ یہ ایک بہت کمپلیکس نیویگیشن سسٹم ہے، اور قرآن کا ہموار راستوں کا ذکر کرنا اس عظیم سسٹم کی طرف ایک خوبصورت اشارہ ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ ہنی میں 300 سے زیادہ نیچرل کمپاؤنڈز موجود ہوتے ہیں، جن میں وائٹامنز، منرلز، اینٹی آکسیڈنٹ اور انزائمز شامل ہیں۔ یہ نہ صرف غذا ہے بلکہ دوا بھی ہے۔ یہ زخموں کو جلدی بھر دیتا ہے، انفیکشن سے بچاتا ہے اور انسان کے امیون